بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فاروق ہسٹوریکل وائس میں تمام دوستوں کو خلوص بھرا سلام۔ میں ہوں فاروق احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں فاروق ہسٹوریکل وائس چینل۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے غزوہ احد۔ ایک طرف ایمان تھا، دوسری طرف کفر۔ ایک طرف صحابہ کرام کی قربانیاں تھیں، دوسری طرف دشمن کے تیروں کی بارش۔ یہ وہ دن تھا جب آسمان بھی رونے لگا۔ یہ وہ میدان تھا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ یہ غزوہ احد تھا جہاں وفاداری اور نافرمانی کے درمیان تاریخ لکھی گئی، جہاں مسلمانوں نے عظیم قربانیاں دی مگر ایک لمحے کی لغزش نے امتحان بنا دیا۔ آئیے آج ہم اس عظیم اور دردناک جنگ کا احوال جانتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں نے قریش مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کر کے ایک زبردست اور غیر متوقع فتح حاصل کی تھی۔ اس فتح نے کفار مکہ کے دلوں میں انتقام کی آگ بھڑکا دی۔ بدر میں قریش کے 70 سے زیادہ سردار اور جنگجو قتل ہوئے تھے، جن میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید بن عتبہ جیسے بڑے نام شامل تھے۔ اس شکست نے قریش کی عزت خاک میں ملا دی تھی اور مکہ کی پوری ریاست کا غرور ٹوٹ چکا تھا۔ جنگ بدر کے بعد مکے کا ہر گھر غم و غصے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ کفار مکہ نے قسم کھا لی کہ وہ ذلت آمیز شکست کا بدلہ ضرور لیں گے۔ خاص طور پر ابو سفیان، جس کا قافلہ بچ گیا تھا، اس نے قسم کھائی کہ جب تک وہ مسلمانوں سے بدلہ نہ لے نہ تو غسل کرے گا اور نہ خوشبو لگائے گا۔ قریش مکہ جب بدر کے میدان سے بری طرح شکست کھا کر مکہ واپس آئے تو ان کو یہ معلوم ہوا جو مال تجارت ابو سفیان ساحلی راستے سے بچا کر نکال لائے تھے، وہ سارا سامان منافع سمیت دارالندوہ میں بطور امانت محفوظ ہے۔ ابو سفیان بن حرب، عبداللہ بن ابی، اکرمہ بن ابی جہل، حارث بن حشام اور دیگر سرداران قریش دارالندوہ میں جمع ہوئے اور فیصلہ کیا کہ اصل سرمایہ بقدر حصہ داروں میں تقسیم کر دیا جائے اور منافع مسلمانوں کے خلاف جنگ میں خرچ کیا جائے تاکہ ہم مسلمانوں سے جنگ بدر میں شکست کا بدلہ لے سکیں۔ سب نے اس فیصلے کو قبول کیا اور زر منافع جس کی مقدار 50,000 دینار تھی وہ سب اسی کام کے لیے جمع کر دیا۔ اس کے علاوہ قریش کے تمام قبائل نے اس مقصد کے لیے مال اور اسلحہ فراہم کیا۔ بڑے بڑے سرداروں نے اپنے گھوڑے، اونٹ، زریں اور تلواریں جنگ کے لیے جمع کروا دی۔ اب کفار مکہ نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے پوری طاقت سے تیاریاں شروع کر دیں۔ قریش نے اطراف کے قبائل کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی۔ یہ قبائل جنگی طاقت بھی رکھتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے بھی تیار تھے۔ جنگ بدر کے بعد مسلمانوں کی طاقت مدینہ میں نمایاں ہو چکی تھی۔ قریش کو جو شکست ہوئی تھی وہ صرف ایک عسکری ہزیمت ہی نہیں تھی بلکہ ان کی معاشرتی، سیاسی اور قبائلی عزت کی تباہی و بربادی بھی تھی۔ اس لیے مسلمانوں کو پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ قریش مکہ بدلہ لینے کے لیے ضرور آئیں گے۔ جب یہ خبر مدینہ پہنچی کہ قریش ایک بڑی فوج کے ساتھ مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، مسلمانوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو قریش کی خبر لینے کے لیے روانہ کیا۔ اس نے آ کر اطلاع دی کہ قریش کا لشکر مدینہ کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ جا کر معلوم کریں کہ ان کی فوج کی تعداد کتنی ہے۔ اس نے آ کر صحیح اطلاع دی۔ رات بھر مسجد نبوی اور مدینہ کے ارد گرد پہرے لگا دیے گئے۔ یہ جمعہ کی شب تھی۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلا کر مشورہ کیا۔ اکابرین مہاجرین و انصار نے یہ مشورہ دیا کہ مدینہ میں ہی پناہ گزین ہو کر مقابلہ کیا جائے، لیکن جو نوجوان جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے اور شوق شہادت میں بے چین اور بے تاب تھے، ان کی رائے تھی کہ مدینہ کے باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔
عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین سے بھی ہوشیار اور تجربہ کار ہونے کی وجہ سے مشورہ لیا گیا۔ اس نے کہا کہ میرا تجربہ یہ ہے کہ جب بھی کسی دشمن نے مدینہ پر حملہ کیا تو اہل مدینہ نے جب اندرون شہر میں رہ کر مقابلہ کیا تو فتح کیا، اور جب شہر سے باہر نکل کر مقابلہ کیا تو ناکام رہے۔ یا رسول اللہ، آپ مدینہ سے باہر نہ نکلیں۔ خدا کی قسم، جب کبھی مدینہ سے باہر نکلے تو تکلیف اٹھائی، اور جب کبھی ہم مدینہ میں رہے اور دشمن نے ہم پر چڑھائی کی تو دشمن نے ہمارے ہاتھ سے تکلیف اٹھائی۔ آپ مدینہ کی ناکہ بندی فرما دیں۔ دشمن اگر بالفرض مدینہ میں گھس آیا تو مرد ان کا تلوار سے مقابلہ کریں گے اور عورتیں چھتوں سے سنگ باری کریں گی۔ مگر بعض اکابرین اور نوجوانوں نے شہر سے باہر نکل کر مقابلہ کرنے کے لیے اصرار کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس دن کے متمنی اور مشتاق تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ وہ دن لے آیا ہے اور مسافت بھی قریب ہے۔ حضرت حمزہ، سعد بن عبادہ اور نعمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم نے مدینہ میں رہ کر ان کا مقابلہ کیا تو ہمارے دشمن ہمیں بزدل خیال کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالآخر اکثریتی رائے کو ترجیح دی اور فیصلہ کیا کہ شہر سے باہر جا کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ یہ جمعہ کا دن تھا۔ جمعہ کی نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ فرمایا اور جہاد و قتال کی ترغیب دی اور جنگ کی تیاری کا حکم جاری کیا۔ غزوہ احد 3 ہجری میں پیش آیا، یعنی غزوہ بدر کے 1 سال بعد۔ یہ جنگ مدینہ کے قریب احد پہاڑ کے دامن میں لڑی گئی۔ اس جنگ میں قریش مکہ نے بدر کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے 3000 کے لشکر کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کیا۔ 11 شوال جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 جمعیت کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار تھے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرہ پہنے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چل رہے تھے، اور سب مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں چل رہے تھے۔ مدینہ سے نکل کر ایک مقام پر پہنچے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کا جائزہ لیا۔ جو کم سن تھے ان کو واپس بھیج دیا گیا۔ ان کم سن افراد میں رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے بہت ہوشیاری کی کہ انگوٹھوں کے بل تن کر کھڑے ہو گئے تاکہ دراز قد معلوم ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ بڑے اچھے تیر انداز ہیں۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم عمر تھے اور ان سے زیادہ قوی اور طاقتور تھے، انہوں نے نہایت حسرت بھرے الفاظ میں اپنے باپ مری بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے باپ، رافع کو تو اجازت مل گئی اور میں رہ گیا، حالانکہ میں اس سے زیادہ قوی ہوں اور رافع کو پچھاڑ سکتا ہوں۔ مری بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے رافع کو اجازت دی اور میرے بیٹے کو واپس فرمایا، حالانکہ میرا بیٹا رافع کو پچھاڑ سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمرہ اور رافع کی کشتی کروائی۔ سمرہ نے رافع کو پچھاڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جنگ کے لیے جانے کی اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے قریب پہنچے تو منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی، جو 300 آدمیوں کی جمعیت اپنے ساتھ لایا تھا، یہ کہہ کر واپس ہو گیا کہ آپ نے میری رائے نہیں مانی۔ ہم بے وجہ کیوں اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالیں؟ یہ جنگ نہیں، اگر ہم اس کو جنگ سمجھتے تو تمہارا ساتھ ضرور دیتے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 700 صحابہ کرام رہ گئے تھے، جن میں صرف 100 آدمی زرہ پوش تھے۔ پورے لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا اور دوسرا ابو بردہ بن دینار حارثی کے پاس تھا۔ قبیلہ خزرج میں سے بنی سلمہ اور قبیلہ اوس میں سے بنی حارثہ نے بھی عبداللہ بن ابی کی طرح واپسی کا ارادہ کیا، اور یہ دونوں قبیلے لشکر کے دونوں طرف تھے، لیکن توفیق خداوندی نے ان کی دستگیری کی۔ خدا نے ان کو بچا لیا اور واپس نہیں ہوئے۔ انہی کے بارے میں قرآن مجید میں یہ آیت نازل ہوئی،
ترجمہ: یاد کرو اس وقت کو جب ہمت ہار دی تم میں سے دو گروہوں نے، اور اللہ ان کا مددگار تھا، اس لیے وہ واپسی سے محفوظ رہے، اور تمام مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کے دامن میں جنگی پوزیشن سنبھال لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو سامنے اور احد کو پس پشت رکھ کر مجاہدین کی صفیں مرتب فرمائیں تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکے۔ اب تمام مجاہدین جاں بازی اور سرفروشی اور جہاد و قتال کے لیے تیار کھڑے تھے۔ صحیح بخاری میں برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ جبل احد کے پیچھے ایک درے پر مقرر فرمایا تاکہ قریش پشت سے حملہ نہ کر سکیں، اور عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا امیر مقرر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سختی سے حکم دیا کہ کسی بھی صورت میں اپنی جگہ مت چھوڑنا، چاہے ہمیں فتح ہو یا شکست۔ قریش کا لشکر چہار شنبہ یعنی بروز بدھ کو ہی مدینہ پہنچ کر احد کے دامن میں پڑاؤ ڈال چکا تھا، جس کی تعداد 3000 تھی، جن میں سے 700 زیرہ پوش اور 200 گھڑ سوار اور 3000 اونٹ تھے، اور اشراف مکہ کی 15 عورتیں بھی ہمراہ تھیں جو اشعار پڑھ پڑھ کر مردوں کو جوش دلاتی تھیں۔ خالد بن ولید، اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ، عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربی، ان 5 افراد کو قریش نے اپنے لشکر میں افسر مقرر کیا۔ یہ اپنے لشکر کی رہنمائی کر رہے تھے۔ بعد میں ان 5 افراد نے اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جنگی لباس میں تھے اور 2 زریں پہنی ہوئی تھیں اور تلوار بھی ساتھ تھی۔ جب فریقین کی صفیں مرتب ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار ہاتھ میں لے کر فرمایا، کون ہے جو اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ لے؟ یہ سن کر بہت سے ہاتھ اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک روک لیا۔ اتنے میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس تلوار کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا حق یہ ہے کہ اس سے خدا کے دشمنوں کو مارے یہاں تک کہ خم ہو جائے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کو اس کے حق کے ساتھ لیتا ہوں، یعنی اس کا حق ادا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً وہ تلوار حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرحمت فرما دی۔ صحابہ کرام کا جذبہ اور ایمانی حالت یہ تھی کہ ہر ایک شہادت کا طلبگار تھا۔ جنگ شروع ہوئی اور مسلمان بڑی بہادری اور جواں مردی کے ساتھ لڑے۔ حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت زبیر اور دیگر صحابہ کرام نے دشمن کے بڑے بڑے سرداروں کو مار گرایا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیرانہ حملے سے کفار سخت پریشان تھے۔ جس پر تلوار اٹھاتے اسی کی لاش زمین پر نظر آتی۔ وحشی بن حرب جو جبیر بن مطعم کا غلام تھا، جنگ بدر میں جبیر کا چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے قتل ہوا تھا۔ جبیر کو اس کا بہت صدمہ تھا۔ جبیر نے وحشی سے کہا، اگر میرے چچا کے بدلے میں تو حمزہ کو قتل کر دے تو آزاد ہے۔ جب قریش جنگ کے لیے روانہ ہوئے تو وحشی بھی ان کے ساتھ روانہ ہوا۔ وحشی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاق میں ایک پتھر کے پیچھے چھپا بیٹھا تھا۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے گزرے تو وحشی نے پیچھے سے ناف پر نیزہ مارا جو آر پار ہو گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند قدم چلے مگر لڑکھڑا کر گر پڑے اور جام شہادت نوش فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بعد میں ان کی لاش کی بے حرمتی بھی کی گئی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا۔ حضرت مصعب بن عمیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے، دشمن کے نشانے پر آئے۔ انہوں نے جان دے دی مگر جھنڈا گرنے نہ دیا۔ ان کی شہادت کے بعد جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھاما۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معرکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ابو سفیان اور حضرت حنظلہ کا مقابلہ ہو گیا۔
حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوڑ کر ابو سفیان پر وار کرنا چاہا، لیکن پیچھے سے شداد بن اسود نے ایک وار کیا جس سے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے فرشتوں کو دیکھا کہ حنظلہ کو ابر کے پانی سے چاندی کے برتنوں میں غسل دے رہے ہیں۔ ان کی بیوی سے دریافت کیا گیا تو معلوم ہوا کہ حالت جنابت ہی میں جہاد کے لیے روانہ ہو گئے تھے، اسی حالت میں شہید ہوئے۔ جس روز حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہونے والے تھے، اسی شب ان کی بیوی نے یہ خواب دیکھا کہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا اور حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد یہ دروازہ بند کر دیا گیا۔ بیوی اس خواب سے سمجھ گئی تھی کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اس عالم سے رخصت ہونے والے ہیں۔ مسلمانوں کے دلیرانہ اور بہادرانہ حملوں سے قریش کے میدان جنگ سے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ میدان جنگ سے بھاگنے لگے، اور عورتیں بھی پریشان اور بدحواس ہو کر پہاڑوں کی طرف بھاگنے لگیں، اور مسلمان مال غنیمت جمع کرنے میں مشغول ہو گئے۔ تیر اندازوں کی اس جماعت نے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درے کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا تھا، جب یہ دیکھا کہ فتح ہو گئی ہے اور مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، وہ بھی اس طرف جانا شروع ہو گئے۔ ان کے امیر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بہت روکا اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی تھی کہ کسی صورت میں بھی درے کو نہ چھوڑنا، مگر ان لوگوں نے بات نہ مانی اور درہ چھوڑ کر مال غنیمت جمع کرنے والی جگہ پر جا پہنچے۔ درہ پر صرف حضرت عبداللہ بن جبیر اور 10 آدمی رہ گئے تھے۔ حکم نبوی کے خلاف کرنا تھا کہ یکا یک فتح شکست میں بدل گئی۔ خالد بن ولید نے جو اس وقت مشرکین کے لشکر میں شامل تھا، درہ خالی دیکھ کر پشت پر سے حملہ کر دیا۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں سمیت شہید ہو گئے۔ خالد بن ولید کے اس اچانک حملے سے اگرچہ بڑے بڑے بہادروں کے پاؤں اکھڑ گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے ثبات اور قدم استقلال میں ذرا برابر تزلزل نہیں آیا۔ ایک پیغمبر کی شجاعت کل عالم کی شجاعت سے کہیں زیادہ وزنی اور بھاری ہوتی ہے۔ اتنے میں ابی بن خلف اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا آن پہنچا، جس کو دانا کھلا کر اس امید پر موٹا کیا تھا کہ اس پر سوار ہو کر نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا تو صحابہ کرام نے اجازت چاہی کہ ہم اس کا کام تمام کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو قریب آنے دو۔ جب قریب آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیزہ اس کے گلے پر مارا، جس سے وہ بلبلا اٹھا اور چیختا چلاتا واپس مڑا۔ اس کے لوگوں نے اسے کہا یہ ایک معمولی زخم ہے، کوئی کاری زخم نہیں ہے جس سے تو اتنا چلا رہا ہے۔ اس نے کہا خدا کی قسم اگر یہ درد حجاز کے تمام باشندوں میں تقسیم کر دیا جائے تو ان سب کی ہلاکت کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح چیختا چلاتا رہا اور آخر کار ہلاک ہو گیا۔ اس افراتفری کے عالم میں مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ ایک بدبخت نے پتھر مارا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر لگا۔ اس پتھر کی شدت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنے کا دانت مبارک شہید ہو گیا۔ بعض روایات کے مطابق 2 دانت مبارک شہید ہوئے۔ زخم دھونے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھال میں پانی بھر کر لائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک کے زخم سے خون بہتا جا رہا تھا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک چٹائی کو جلا کر اس کی راکھ زخم پر رکھی، تب جا کر خون رکا۔ اسی دوران کسی نے افواہ پھیلائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ اس خبر سے صحابہ کرام پر سخت طاری ہو گیا۔ حضرت انس بن نضر نے جب یہ خبر سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں تو ہم کس لیے زندہ ہیں، چلو دشمن سے لڑتے ہیں، اور وہ دشمن پر ٹوٹ پڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اسی دوران حضرت کعب بن مالک نے اعلان کیا لوگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ جب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ و سلامت ہیں تو انہوں نے ہمت جمع کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ڈھال بن گئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو بڑا جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔
तकरीबन 70 सहाबा कराम शहीद हुए, जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शामिल थे। चूँकि जंग ओहद के मुतालिक मदीना में खौफनाक खबरें पहुँच चुकी थीं, इसलिए मदीना के मर्द औरत, बच्चे और बूढ़े अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों से ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलामत व आफियत के साथ देखने के मुतमन्नी और मुश्ताक थे। हज़रत साद बिन अबी वकास रिवायत करते हैं कि वापसी पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी औरत के घर के करीब से गुजरे, जिसका शौहर, भाई, बाप और बेटा इस जंग में शहीद हो चुके थे। उसको इनकी शहादत की खबर सुनाई गई। उसने कहा, पहले ये बताओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं? लोगों ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरियत से हैं। इस खातून ने कहा, मुझको चेहरा अनवर दिखला दो, आंखों से देखकर इत्मीनान पूरा होगा। लोगों ने इशारे से बतलाया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हैं। इस खातून ने जमाल नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया तो ये कहा, हर मुसीबत आपके बाद हीच और बेहकीकत है। इस जंग में 70 सहाबा कराम शहीद हुए, जिनमें अक्सर अंसार थे। बेसरो सामानी का ये आलम था कि कफन की चादर भी पूरी ना थी। चुनाचे मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ ये वाक़या पेश आया कि कफन की चादर इस कदर छोटी थी कि अगर सर ढांपा जाता तो पाँव खुल जाते थे, और अगर पाँव ढांपे जाते तो सर खुल जाता था। बिला आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सर ढांप दो और पैरों पर घास डाल दो। बाद सहाबा कराम को यह भी मुयस्सर ना आया। 2-2 आदमियों को एक ही चादर में कफन दिया गया और 3-3 को मिलाकर एक ही कब्र में दफन किया गया। ग़ज़वा ओहद से हमें ये सबक मिलता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत हर हाल में ज़रूरी है। नज़्म व ज़ब्त के खिलाफ वर्जी नुकसान का बायस बनती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर भरोसा और सब्र हमेशा कामयाबी की कुंजी है। जंग ओहद सिर्फ एक जंग ही नहीं थी, बल्कि ये ईमान, इताअत और कुर्बानी का पैगाम है। ग़ज़वा ओहद हमें ये सबक देता है कि अगर हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल ना करें तो नुकसान हमारा मुकद्दर बन सकता है। उन शुहदा की कुर्बानियों को कभी ना भूलें जिन्होंने अपने खून से इस्लाम की आबियारी की। ग़ज़वा ओहद सिर्फ एक जंग ही नहीं थी, ये ईमान, कुर्बानी और वफादारी का वो इम्तहान था जिसने सहाबा कराम के दिलों में छुपे इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया पर ज़ाहिर कर दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हो गए, चेहरा अनवर ज़ख्मी हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी अपनी उम्मत को माफ़ फरमा दिया। आज हम इन अजीम कुर्बानियों को याद करके क्या सबक लेते हैं? क्या हम भी दीन के लिए वैसी ही कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हैं? क्या हमारे दिलों में भी वही इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है जो सहाबा कराम के दिलों में था? आइए हम वादा करें कि हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन इस्लाम की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कुर्बानी देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन की समझ और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नाज़रीन कराम, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मज़ीद इस्लामी वीडियोज़ के लिए फ़ारूक हिस्टोरिकल वॉइस।